من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ اس زمانے میں کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، اب قتل کون کیا وہ لاپتہ تھا، قاتل پتہ ہی نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی تم لوگ؟ قتل کیوں کیا؟ تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کسی شخص کو کسی کی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، پسند آ گئی تھی، ٹھیک؟ تو اس شخص نے اس سے کہا، جس کی بیٹی تھی، کہ دیکھو میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ اب جو قاتل ہے وہ قاتل لاپتہ تھا، قاتل پتہ ہی نہیں تھا قتل کس نے کیا ہے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ خالی مقتول کو پتہ تھا ہمیں قتل کس نے کیا اور کیوں کیا۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ اور اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اب ہوا یوں کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ وہ کہہ رہا کہ نہیں فلانے نے قتل کیا، وہ کہہ رہا فلانے، یعنی مطلب ہے کہ کشمکش میں لوگ پڑ گئے کہ پتہ نہیں کس نے قتل کیا۔ تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر ظاہر کر دے کہ قتل کس نے کیا ہے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے پوچھنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے موسیٰ کہ تم لوگوں سے کہو ایک گائے ذبح کرے، لوگوں سے کیا کرو؟ ایک گائے ذبح کرے۔ اب ہونا یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے کا ذبح کا حکم دیا تو ذبح کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ اس میں بھی قیل و قال کرنے لگے۔ کیا کہنے لگا؟ موسیٰ یہ بتاؤ وہ جو گائے ہوگی وہ گائے کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا؟ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ اس کا رنگ کیا ہوگا؟ اسی طرح سے وہ لوگ اور کہنے لگے کہ وہ جو گائے ہوگی وہ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ دیکھو اس کا رنگ ایسا ہوگا، وہ نہ زیادہ کم عمر والی ہوگی نہ ادھیڑ عمر والی ہوگی، ہے نہ زیادہ عمر والی ہوگی، بلکہ درمیان میں بیچ کی عمر کی ہوگی۔ یہ تمام کی تمام باتیں وہ موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا، اور وہ لوگ سوال پر سوال کرتے رہے۔ بالآخر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے گائے ذبح کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے حکم ہوا کہ دیکھو وہ جو گائے ذبح کیے ہو اس گائے کا جو ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ مقتول پر لگا دو، ہے نا۔ جب مقتول پر لگا دیا گیا تو وہ فوراً زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر بتا دیا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا، پھر وہ دوبارہ مر گیا۔ اسی کو ذکر فرمایا۔ دیکھو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، وہ تم کو حکم کرتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، وہ قوم کہنے لگی کیا آپ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ ہزوا، ٹھیک ہے، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ میں تم سے مذاق کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے گائے ذبح کرنے کا؟ میں اپنی طرف سے گھڑ کر کے یہ باتیں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ اللہ کے جانب سے حکم ہوا ہے۔ قالوا ادع لنا، وہ قوم کہنے لگی کہ ادع لنا، آپ ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے ادعو، دعا کر دیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمارے لیے ظاہر کر دے، ما ہی، کہ وہ کیسی ہوگی، گائے کی صفات کیا ہوں گے، وہ گائے کیسی ہوگی۔ مورخین نے لکھا اگر یہ کیلو کال نہیں کرتے، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو بات بن جاتی، ٹھیک ہے نا جی، لیکن یہ لوگ کیلو کال کرنے لگے، اس لیے اسے مشقت میں بھی پڑ گئے۔ اسی کہا کہ قالوا ادع لنا، وہ کہنے لگے ادع لنا،
آپ دعا کر دیجئے لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ ظاہر کر دے ہمارے لیے ما ہیا وہ کیسی ہوگی۔ قال کہنے لگے انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، انہوں نے کہا بے شک وہ کہتا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ ایسی گائے ہے لا فارض نہ زیادہ عمر والی ہے ولا بکر نہ زیادہ بچی ہے، تو کیا ہے کہتے اوان بین ذالک، اس کے درمیان اوان، ٹھیک ہے، ادھیڑ عمر والی ہے، ادھیڑ یعنی بیچ بیچ کا ہے، نہ زیادہ بوڑھی نہ زیادہ بچی۔ فافعلوا ما تؤمرون، بس تم کرو ما تؤمرون جو تم کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی جیسا اللہ نے تم کو حکم دے دیا ویسا تم کر ڈالو۔ لیکن وہ لوگ سوال پر سوال کرنے لگے۔ پھر ان لوگوں نے کہا دیا کہ قالوا ادع لنا، وہ کہنے لگے ادع لنا آپ دعا کر دیجئے لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ ظاہر کر دے ہمارے لیے ما لونھا اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول بے شک وہ کہتا، اللہ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء بے شک وہ صفرا زرد رنگ کی گائے ہے، ایک فاقع لونھا اس کا رنگ فاقع گہرا ہے، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے، یعنی بڑی خوبصورت گائے ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ قالوا ادع لنا، وہ کہنے لگے ادع لنا آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ ظاہر کر دے لنا ہمارے لیے ما ہیا وہ گائے کیسی ہوگی۔ ان البقرۃ تشابہ علینا بے شک گائے ہم پر تشابہ مشتبہ ہو گئی، آپ نے بتایا کہ وہ گائے ادھیڑ عمر والی ہوگی، ادھیڑ عمر والی بھی کئی ساری گائے ہیں، ایک اب ادھیڑ عمر والی میں سے آپ نے کیا بتایا، آپ نے بتایا اس کا جو رنگ ہے وہ زرد ہوگا، صفرا کیسا ہوگا، زرد ہوگا۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ اب زرد رنگ کے تو بہت ساری گائے ہیں، ہم نے کون سی گائے کو ذبح کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو گائیں ہمارے سامنے کیا ہو گئی، مشتبہ ہو گئی، کون سی گائے ہے۔ تو یہ لوگ اگر کیلو کال نہیں کرتے کوئی سی گائے ذبح کر دیتے بات بن جاتی، لیکن ان لوگوں نے خود جو ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ تو ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بے شک وہ یقول کہتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ ایسی گائے ہے لا ذلول جو نہ کام کرنے والی ہے، تثیر الارض جو زمین کو جوتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتوں کو سیراب کی ہو، یعنی گائے جو ہے وہ ایسی گائے نہیں ہے جو ہل میں چلائی گئی ہو یا اس کے ذریعہ سے کھیتوں میں کام لیا گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، نہایت شاندار نہایت خوبصورت، سمجھ آ رہی بات، اور بالکل وہ آرام کی زندگی بسر کی ہو ایسی گائے ہونی چاہیے۔ مسلمۃ بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ قالوا الآن وہ کہنے لگے الآن جئت بالحق، ہاں اب آپ حق لے کر آئے ہیں، اب آپ حق لے کر آئے، صحیح بات ابھی آپ نے بتایا ہے، سمجھ آ رہی بات۔ تو ان بدبختوں نے تو خود سے اپنے اوپر مشقت ڈالی تھی نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیا ذبح کر دینا چاہیے، لیکن سوال پر سوال ان لوگوں نے کیا، ٹھیک ہے، اور خود مشقت میں پڑ گئے۔ فذبحوها، بہرحال تو وہ لوگ اس طرح کی گائے تلاش کیے، اس طرح کی گائے تلاش کیے، فذبحوها اور انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ وما کادوا یفعلون اور وہ کرنے والے نہ تھے جس طرح سے وہ سوال پر سوال ٹھوک رہے تھے۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پس تم لوگ، ٹھیک ہے، الزام لگا رہے تھے، فیہا اس میں، فَادَّارَأْتُمْ تم لوگ ایک دوسرے پر ترجمہ کر لو، فَادَّارَأْتُمْ پس تم لوگ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، فیہا اس میں، کس میں، یعنی اس گائے میں، اس گائے میں نہیں بلکہ اس مقتول میں، سمجھ آ رہی بات۔
کہ مقتول کو قتل کس نے کیا ہے، تو اب تم لوگ کیا کر رہے تھے، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، کوئی کسی کو کہہ رہا تھا۔ واللہ مخرج ما کنتم تعملون، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو۔ فقلنا اضربوہ، بس ہم نے کہا فقلنا اضربوہ، تم لوگ لگاؤ اس کو، کس کو، اس مقتول کو، اس مردار کو، ببعضھا، اس کے بعض حصے کو، یعنی گائے کے بعض حصے کو، گائے کے گوشت کے بعض ٹکڑے کو جو مقتول ہے اس کی جسم سے ٹچ کر دو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جیسے انہوں نے ایسا کیا، وہ جو مقتول تھا وہ فوراً زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى۔ دیکھو کہ یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے، مطلق ہے، اللہ تو اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر اللہ چاہتا یہی زندہ کر سکتا تھا۔ لیکن بات کیا، یہ دنیا ہے، ہر چیز حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہی جو ہے اس دنیا کے اندر چلتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے طریقہ اختیار کرنے کو کہا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ زندہ کرتا الموتى، مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور تمہیں دکھاتا ہے آیات اس کی نشانیوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ جب ان کے سامنے اس طرح کا واقعہ پیش آ رہا ہے، ان کے سامنے اللہ کے نبی موجود ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ توبہ طائب ہو کر کے اللہ کا فرما بردار بن جاتے، تمام کے تمام بنی اسرائیل۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر احسانات فرمایا ہے، تو ہونا یہ چاہیے نافرمانی نہیں کرتے، لیکن اللہ کہتا ہے ہوا کیا کہ یہ لوگ، اور ان لوگوں کے جو دل تھا وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ ارے پتھر بھی اللہ کا حکم سنا تو پتھر کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تم سنے تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر کے اوپر اپنے عصا کو مارا تو اللہ کے حکم سے کہا ہو گیا 12 چشمے پھوٹ پڑے، پانی نکلنا شروع ہو گیا، جو ناممکن بات ہے۔ پتھر سے کہیں پانی نکلتا ہے؟ لیکن اللہ کا حکم سن کر کے پتھر سے بھی پانی نکل گیا۔ اسی طرح سے بعض پتھر ایسے اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کو سن کر کے اس کے خوف سے لڑھکنے لگتے ہیں، چلنے لگتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ بعض پتھر ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے۔ لیکن حیر انسان، حیر انسان، انسان کا دل ذرہ برابر بھی اللہ کا حکم سن کر کے نرم نہیں ہوتا۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ تمہارے تو جو دل ہیں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ دیکھو، ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، پس وہ پتھر کی طرح ہے، او اشد قسوہ، یا زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھر، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس سے بہہ پڑی نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے بعض، کن میں سے بعض؟ یعنی بعض پتھر، ٹھیک ہے، لَمَا يَشَقَّقُ، جب وہ پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس اس سے نکلتا ہے پانی۔ کیوں پھٹتے ہیں؟ اللہ کا حکم سن کر کے، اللہ کے خوف سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے بعض، کن میں سے؟ پتھروں میں سے بعض، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جب وہ لڑھکتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور سن لو اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، تمہاری ایک ایک نقل و حرکت سے واقف ہے۔ فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما یعقلوہ وهم یعلمون، کیا تم لوگ افتطمعون امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ لوگ مان لیں گے لکم تمہاری باتوں کو، وقد کان فریق منهم، اور ان میں سے ایک جماعت، فریق منہم، ان میں سے فریق ایک جماعت، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ،
پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں من بعد ما عقلوہ، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے۔ اصل کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ یہودیوں کو سمجھایا کرتے تھے، ان کو دین بتایا کرتے تھے، سمجھ آ رہی بات؟ اور صحابہ اکرام یہ امید رکھتے تھے کہ یہ جو یہودی ہیں ہماری باتوں کو سن کر کے اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہاری باتوں کو سن کر ایمان لے آئیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ سب ایسے یہودی نہیں ہیں، بلکہ بعض یہودی ایسے ہیں، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے کلام کو سنتی ہے۔ اللہ کے کلام سے یہاں مراد ہے توریت، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں، اس کو جیسا ان کو سمجھ آتا ہے اس حساب سے اس میں کیا کہتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، کاٹ چھاٹ کرتے ہیں۔ اسی کو کہا وہم یعلمون، اور حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کاٹ چھاٹ کرنا اور یہ اس طرح سے رد و بدل کرنا، تحریف کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آتے، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اسی کو اللہ نے کہا افتطمعون، کیا تم لوگ امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ لوگ تمہاری باتوں کو مان لیں گے، وقد کان فریق منہم، اور ان میں سے ایک جماعت ہے، یسمعون، جو سنتی ہے، ٹھیک ہے، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم یحرفون، پھر وہ لوگ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد، من بعد ما عقلوہ، دیکھو عقلو ترجمہ، جو ان لوگوں نے اس کو سمجھا، اسی کو میں نے کہا کیا کہ سمجھنے کے بعد، سمجھ آ رہی بات؟ من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور حال یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کا ذکر فرمایا کہ دیکھو وہ جو یہودی تھے تو کہا ان یہودیوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے، کیا ہے؟ نفاق ہے، منافق صفت کے جو لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا، لیکن جب یہ یہودی جو لوگ مسلمان ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا نوٹنکی کرتے ہیں، جب یہ لوگ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، یہ بھی تو یہودی، یہ بھی کیا تھے؟ یہودی، لیکن اپنے آپ کو کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہو گئے، مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ جب یہ یہودی جاتے ہیں ان کے پاس، ان یہودیوں کے پاس جو ابھی بھی یہودیت پر قائم ہیں، ان کے پاس جب وہ لوگ پوچھتے کہ یار تم ایسا کیوں کرتے ہو، مسلمانوں کے پاس جاتے ہو اور آپس میں مسلمانوں کے ساتھ ملتے بھی ہو، ٹھیک ہے، اور جو باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق، ٹھیک ہے، یہ باتیں تم ان کو جا کر کے بتاتے بھی ہو، اس سے وہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، اور جب ان لوگوں کا اور ہم لوگوں کا جب مقابلہ ہوگا، جب مباحثہ ہوگا، تو اس سے وہ لوگ کیا ہوں گے؟ ہمارے اوپر بھاری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم سے وہ مقابلے میں جیت جائیں گے، سمجھ آ رہی؟ دلائل کی دنیا میں، سمجھ رہو نہیں سمجھ رہو؟ کیونکہ تم جو ان کے پاس ظاہر کرتے ہو کہ ہماری کتابوں میں اس طرح سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہوا ہے، تب یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سنو، اسی کا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ایمان والے ملاقات کرتے ہیں اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے، اور جب وہ لوگ ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ لوگ، کن لوگ؟ یعنی یہودی میں جو بعض منافق تھے، الذین ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں، آمنا ہم نے ایمان لایا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور ان میں سے بعض تنہائی میں جب ہوتے ہیں، الی بعضٍ، بعض کی طرف، قالو تو کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم ان کو بتاتے ہو، بما فتح اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر کھول دیا، یعنی توریت میں جو باتیں ظاہر کر دی یہ باتیں تم جا کر بتا دے۔ توریت میں کیا لکھا ہوا تھا؟ توریت میں لکھا تھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکل و صورت، ٹھیک ہے، آج جتنی بھی چیزیں ہیں، کتنے سال میں نبی بنائے جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کے ابا کا نام کیا ہوگا، امی کا نام کیا ہوگا، دادا کا نام کیا ہوگا، یعنی تمام اوصاف اس میں لکھی ہوئی تھی، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
आखिरी नबी हैं। ठीक है, तो जो लिखी हुई थी जो बातें, तो उन लोगों ने कहा कि उसमें तहरीफ कर डाली, उसको हटा करके और अपनी मन की बातों को उसमें ऐड कर दिया, डाल दिया। तो वो जो यहूदी थे, जो लोग ईमान ले आए, झूठे मूठे नौटंकी करते थे, तो मुसलमानों के दिलजोई के लिए, ताकि मुसलमानों का उन पर एतमाद हो जाए, कुछ कुछ बातें उनसे बता दिया करते थे। समझ आ रही बात? तो ये जो यहूदी से मिलते थे, यहूदी कहते थे यार तुम क्यों उनको बताते हो, ये सब बातें तुम क्यों बताते हो, तुम्हें बताना नहीं चाहिए, क्या तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं है, तुम इतनी सी भी बात को नहीं समझते हो, ये सब तुम जा कर के जाहिर कर देते हो। इसी को कहा क़ालू, कहने लगे अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम उनको बताते हो, बिमा, उस चीज़ को फ़तहल्लाहु अलैकुम, जो अल्लाह ने तुम पर खोल दिया, युहाज्जुकुम बिही, ताकि वो लोग तुमसे इसके मुतालिक बहस मुबाहिसा करें, इंदा रब्बिकुम, अपने रब के पास, अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है, अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, क्या वो लोग नहीं जानते, अल्लाह कहता है क्या वो लोग नहीं जानते, अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह, यअलमु, जानता है, मा युसिर्रून, जो वो लोग छुपाते हैं, व मा युलिनून, और जो वो लोग जाहिर करते हैं। वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिय व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और उनमें से बाज़ लोग उम्मीयून, अनपढ़ हैं, यानी यहूदियों में से भी दो तरह के लोग थे। एक वो लोग थे जो तौरेत के लिखे पढ़े थे, आलिम थे बेहतरीन, और बाज़ लोग ऐसे थे जिनको कुछ भी पता नहीं था, बस वो सुनी सुनाई बातें किया करते थे। उसी कहा वमिनहुम, और उन यहूदियों में से बाज़ लोग उम्मीयून, नावाकिफ़ हैं, अनपढ़ हैं, ला यअलमूनल किताबा, वो किताब को नहीं पढ़ते, इल्ला अमानिया, मगर झूठी आरज़ुएं, झूठी वो तमन्नाएँ रखते थे, आरज़ुएं रखते थे, मन घड़त बातें किया करते थे। व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, नहीं है ये लोग, इल्ला यज़ुन्नून, मगर ख्याल करते हैं, सिर्फ दिल में क्या बनाते थे, ख्याल बनाते थे। फ़वाइलुल लिल्लज़ीना, बस अल्लाह ने कहा हलाकत है उन लोगों के लिए, यक्तबूनल किताबा, जो किताब को लिखते हैं, बिअयदीहिम, अपने हाथों से। क्या मतलब, अल्लाह ने तौरेत को नाजिल फरमाया, तौरेत के अंदर जो बातें थी उन बातों को निकाल करके अपनी मन की बातों को उसमें लिख डालते थे। अल्लाह ने इसी बात को कहा कि हलाकत है ऐसे लोगों के लिए। सुम्मा यक़ूलून, फिर वो कहते हैं हादा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। यानी इनका तरीका क्या था, ये आलिम जो लोग थे वो अपनी तरफ से लिख डालते थे मन की बातों को, और जो अनपढ़ लोग थे उनसे क्या कहते थे, मिन इंदिल्लाह, ये किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने ऐसा ही नाजिल किया है। लियशरू बिही समनन कलीला, ये लोग ऐसा क्यों करते थे, ताकि इसके बदले समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत लें, थोड़ी सी, यानी जो अनपढ़ लोग थे ना, उनके मुताबिक जो है वो तौरेत के अंदर लिख डालते थे और उनसे रुपये पैसे लिया करते थे। अल्लाह ने कहा देखो कि फ़वाइलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, बस हलाकत है उन लोगों के लिए इस वजह से, ठीक है, मिम्मा कतबत अयदीहिम, जो उनके हाथों ने लिखा, ववैलुल लहुम, और हलाकत है उनके लिए जो उन्होंने कमाया। वक़ालू, और कहने लगे, लन तमस्सनन नारु, कहने लगे हमें हरगिज़ आग नहीं छुएगी, इल्ला अय्यामम मादूदा, मगर चंद दिन, गिनती के चंद दिन। कौन कहने लगे, यहूदी, जो इस तरह की हरकत क्या करते थे, उल्टी सीधी हरकतें करते थे। वो एक तो गलती भी करते थे और वो क्या कहते थे, हमें आग नहीं छुएगी, हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, सिर्फ चंद दिन जाएंगे। देखो, जिसके पास ईमान है, जिसके पास राई के दाने के बराबर भी ईमान है, वो एक दिन चाहे कितनों गुनाह कर ले, एक दिन सज़ा को काट करके भुगत करके जन्नत में ज़रूर जाएगा। समझ आ रही बात? लेकिन जिसके पास ज़र्रा बराबर भी ईमान नहीं है, वो जन्नत कभी भी जा नहीं सकता। तो ये लोग चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, इसलिए ये लोग उम्मीद रखते थे चलो हम कितनों गुनाह कर लेंगे, हमारे पास ईमान तो है ही है, इसलिए एक दिन ज़रूर जन्नत में जाएंगे। तो इनकी जो गलत फहमी थी, इनका गलत समझ था,
چونکہ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، ان کی شریعت وہیں پر ختم ہو گئی۔ اب تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے تو ایسا آدمی جنت نہیں جا سکتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ان کا غلط خیال تھا، غلط فہمی تھی کہ ہم لوگ چند دن رہیں گے۔ اللہ نے کہا نا نا تم نے غلط سمجھا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ قل آپ کہہ دیجیے اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے عند اللہ، اللہ کے پاس سے عہدن کوئی وعدہ، یعنی اللہ سے تم نے کوئی وعدہ کرا لیا ہے، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم کو جنت دے گا۔ سو آ رہی بات سمجھ میں؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، بس اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ آ رہی بات سمجھ؟ دو باتیں اللہ نے کہا۔ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، وعدہ کیا تم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کو جنت میں داخلہ کرائے گا، تم کو چند دن جو ہے آگ چھوئے گی، ایسی تو بات تو ہے نہیں، اللہ نے تم سے وعدہ تو لیا نہیں۔ یا پھر یہ بات ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتے ہو۔ اللہ نے کہا بھلا کیوں نہیں، من کا سابا، جس شخص نے ٹھیک ہے کمایا سیئاتن، گناہ کو، وَأَحَاطَتْ بِهِ، اور اس کو گھیر لیا، خطیئتہ، اس کے گناہوں نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی وہ لوگ جہنم والے ہیں۔ اب گناہوں سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہو۔ دیکھو نیکیاں انسان کے اس وقت قبول کی جاتی ہیں، نیکیاں انسان کے اس وقت قبول کی جاتی ہیں جب اس کے پاس ایمان ہو، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو نیکیاں ان کی قبول نہیں کی جاتی، ان کی رد کر دی جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ نیکیاں وہ لوگ جو جن کے پاس ایمان نہیں، کرتے بھی اگر ہیں تو قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کو گناہوں نے گھیر رکھا، چونکہ ایمان نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی وہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ کب تک؟ اللہ نے کہا ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے میثاق کا پختہ عہد لیا، بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا؟ اللہ کہتا لا تعبدون، کہ تم لوگ عبادت مت کرو اللہ سے، یعنی توریت میں اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم صرف اور صرف کس کی عبادت کرنا؟ اللہ کی۔ وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسانا، حسن سلوک کرو، وذی القربا، ٹھیک ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، وقولوا للناس، اور تم لوگوں سے کہو حسناً، اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، واتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم، یہ تو ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، کہاں لیا تھا؟ توریت میں، کہ تم ان سب باتوں کا پابند ہونا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، ٹھیک ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ٹھیک، اور اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے بھلائی کی باتیں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور آخری جو نبی آئیں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر تم ان کے زمانے کو پاؤ تو ان پر ایمان لانا۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ کہتا ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے یہودیوں میں سے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام جب تک موجود تھے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ٹھیک۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ منسوخ ہو گئی، کب منسوخ ہوئی؟ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب منسوخ ہو گئی تو ان لوگوں نے پھر کن پر لایا ایمان؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے انہی کا ذکر فرمایا ثم تولیتم، پھر تم لوگ پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے، یعنی تھوڑے لوگ جو پھرے نہیں ہیں، اپنے وعدے پر وہ قائم رہے۔ اب اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ مُورِزُونَ، اور تم لوگ اعراض کرنے والے ہو۔